لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. درود پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ. عزیز محترم، کل ہم نے آپ کے سامنے پہلی نشست میں کچھ مطالعے بیان کیے تھے. ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ رات کا ایک پہر گزر چکا ہے اور صبح سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے بعد ایک اور مجلس ہوگی. آپ کی توجہات رہیں. جیسے کل آپ کو لطف آیا تھا سامعین میں، چاہے وہ بارگاہ میں ہوگی میں بعد انشاءاللہ آپ کو یہاں لطف آئے گا. مطالعے کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے وہی پیش کریں جن کا تعلق موضوع سے ہے. گفتگو موضوع میں رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہم نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارا موضوع گفتگو عقیدے، توسل و شفاعت اور مقام معصومی ہے. ہم سے ایک صاحب نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوال کیا کہ آقا صاحب آخر کیا سبب ہے کہ آپ دونوں چیزوں پر گفتگو کر رہے ہیں، توسل اور شفاعت اور مقام معصومی؟ حالانکہ یہ دو چیزیں ایسا نہیں. جب غور کیا جائے، ہم نے کل آپ کے سامنے پوری تقریر اس موضوع پہ کی کہ توسل پر توجہ کیے گا اور شفاعت پر اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے ہمارے علماء نے یہ جواب دیا کہ توسل اور شفاعت پر لوگ تب اعتراض کرتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی توسل کے قابل ہے نہ شفاعت کے قابل. تو اب توسل اور شفاعت کا اپنا تعلق کیا ہے آپس میں، میں اس کو بیان کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ. عزیز محترم، توسل کا معنی ہے ملانے کے. توسل کا معنی ملانے کے. شفاعت کے کیا معنی ہے؟ شفاعت کے معنی ہے جوڑنے کے. کسی ایک چیز کو توجہ کیے گا دوسری چیز کے ساتھ جوڑ کر کو شفاعت کہتے ہیں. اب توسل اور شفاعت کا کیا تعلق ہے؟ توسل ایک بندے نام اللہ کا کام ہے جو توسل کرتا ہے کسی ایسے سے جو اس کو یہاں سے وہاں تک پہنچا دے. اور شفاعت کسی ناتوا کا کام نہیں ہے، کسی پاورفل اور طاقتور کا کام ہے جو گناہگار کے ہاتھ سے پکڑ کر جنت ہے. یعنی توسل بھی اس شخصیت سے ہوگا، شفاعت بھی وہی کریں گے جن کو اجازت دی گئی. یعنی دونوں آپ اپنی مرضی سے توجہ دیجیے گا. ایک لطیف نقطے کی طرف ہم پہنچے. توسل اور شفاعت یعنی کسی سے کسی کے ساتھ کیے جائیں گے، لیکن نہ توسل والا بندہ آپ اپنی مرضی کا بنا سکتے ہیں، بلکہ قرآن نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. کسی جعلی دین کے پیچھے نہ جاؤ بلکہ اسے تلاش کرو جس سے اس میں حصہ سے. اور شفاعت کے لیے بھی کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. وہ روز قیامت
کسی کی بھی شفاعت کو قبول نہیں کرے. ہر کسی سے اس کے اعمال کے مطابق سوال کرے گا. کسی کی شفاعت کسی کے حق میں قبول نہیں کرے گا مگر ان کی شفاعت قبول کرے گا جسے اس نے حق شفاعت دیا, جسے اس نے حق شفاعت دیا ہے. شفاعت سے محروم کون افراد ہے؟ کون سے ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں نص قرآن ہے, جن کے بارے میں نص قرآن ہے کہ اے رسول اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں, اگرچہ آپ ان کے لیے استغفار نہیں کریں لیکن اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو بھی عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں میں تمہیں عذاب دوں. کون لوگ ہیں جنہیں خدا نے شفاعت سے محروم رکھا, جن کی شفاعت کو قبول نہیں کرے گا, جن کے بارے میں کسی کی شفاعت کو قبول نہیں کرے گا. وہ کون ہے؟ سب سے پہلا وہ شخص توجہ کیجیے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو اپنا شریک کرے. مشرک کی خالق شفاعت قبول نہیں کرے گا, مشرک خالق شفاعت قبول نہیں کرے گا. یعنی اتنا فرق ہے, جو شرک کرے اس کی شفاعت قبول نہیں ہوگی تو پھر کبھی بھی مشرکین کو اور بت شکنوں کو برابر نہیں دے. یعنی شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدے توحید رکھتا, اس کے بعد کیا رکھتا؟ عقیدے نبوت رکھتا. نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری میں موجود ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے, اہل سنت کے تمام عظیم کتابوں میں موجود ہے. ہمارے یہاں یہ روایت نہیں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں شفاعت کا دعوے کے لیے میں شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں, توجہ نہیں کرتا, میں شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں. چند لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے یا رسول اللہ کیا ہماری شفاعت کریں گے؟ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا جو میری رحلت کے بعد میری اہل بیت کے ساتھ وفات کرے, جو میرے جانے کے بعد میری اہل بیت کے ساتھ غداری کرے گا اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں. ایک شخص کرا ہو جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اگر ان کی شفاعت نہیں کریں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو نبی مکرم فرماتے جب میں کو آب کوثر سے گزروں گا ان لوگوں کو پیاس میں تڑپتا ہوا نہ دیکھے گا, انہیں لوگوں کو پیاس میں تڑپتا ہوا دیکھوں گا تو مجھے آواز آئے گی اے رسول ان کی سفارش نہیں کیجیے گا کیونکہ یہ آپ کے بعد آپ کے کیے ہوئے عہد سے مکر گئے تھے. یہ تو تھی ان کی روایت. اب اگلا جملہ نے وہ عہد کیا تھا جس عہد سے مکر جانے والے کے لیے کوئی شفاعت نہیں. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا, انہوں نے پوچھا گیا مطلب وہ عہد کیا تھا جس عہد سے مکر جانے والوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں. فرمایا وہ عہد کوئی اور نہیں تھا, وہ عہد علی بن ابی طالب کی ولایت کا عہد تھا جو قدیم میں لیا گیا تھا. جو شخص بھی اس عہد پر باقی رہے گا فقط اس کی شفاعت نہیں ہوگی بلکہ وہ خود کئی لوگوں کی شفاعت کرے گا. جس نے علی کی ولایت کو چھوڑا اس کی کوئی شفاعت نہیں. شفاعت تیسری کی لوگوں کے لیے ہوگی جن لوگوں نے رسول خدا سے کیے ہوئے عہد کو ان کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی انجام دیا. رسول خدا کا عہد آپ جانتے ہیں علی علیہ السلام کی ولایت سے مراد ہرگز فقط ولایت کا زبانی اقرار نہیں بلکہ علی کی ولایت کا اقرار کا مطلب یہ ہے کہ میرے جسم پر علی کی حکومت. مولانا کیا حکومت کیا تھا قدیم میں جیسے اعلان ہوا کیا پوچھا تھا نبی کے بارے میں؟ آپ تو قدیم کا صرف ایک جملہ سنتے ہیں نا من کنت مولا فعلی علی مولا. کہنے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کیا میں تمہارے جسموں پہ توجہ کی دیتا
کیا میں تمہارے جسموں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلی یا رسول اللہ، بے شک آپ ہمارے جسموں پر توجہ دیجیے گا، ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو پھر فرمایا تھا جس کا نہیں بولا اس کا علی بولا۔ اس کا مطلب کیا؟ آپ کے جسم پر کسی اور کی حکومت نہ ہو، بلکہ آپ کے جسم پر علی کی حکومت ہو۔ آپ کا سر وہاں چھکے جہاں علی نے چھکنے کو کہا ہے، آپ کو پہلے کو پڑے گئی حسن ہوتا۔ شفاعت کی امید ہم نے کل درس کیا تھا کہ شفاعت کی امید ہرگز گناہوں کی ترغیب نہیں، بلکہ شفاعت اصل نجات کا راستہ ہے۔ شفاعت اصل نجات کا راستہ ہے، اور توسل اصل حقیقی دین تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ آپ دیکھیں توسل کے بغیر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن میں سب سے پہلے کس کی توبہ قبول ہے؟ کائنات کا پہلا شخص جس کی توبہ قبول ہوئی جناب آدم۔ خالق نے ان کی توبہ کو تب تک قبول نہیں کیا جب تک واسطے پنجتن نہیں، سمجھے کہ یعنی پنجتن پاک کے واسطے کے بغیر ان کی دعا کو قبول نہیں کی۔ ایک یہودی عالم نے توجہ کی، ایک یہودی عالم نے لکھا، شیعہ نے، سنی نے، عیسائی نے، یہودی عالم نے اس توسل و شفاعت کے بعد تاکہ جب جناب یعقوب کے بیٹے جناب یعقوب کے پاس آتا اور آپ کا توجہ کی جگہ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے کہ مفہوم فقط تشیع کا نہیں، یہ مفہوم انسانیت کا ہے، اور آپ نے جناب آدم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اس گناہ کی جو کچھ بھی ہم نے جناب یوسف کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کے لیے ہمارے لیے اللہ کی دربار میں استغفار کریں، توجہ کیجیے گا، تاکہ خدا ہمیں معاف کر دے۔ وہ یہودی عالم کہتے اگر جناب یعقوب توسل کے قائل نہ ہوتے تو انہیں کہہ دیتے جاؤ اللہ کو خود دوں، بلکہ انہیں کہا توجہ کیجیے گا، بلکہ انہیں کہا انتظار کرو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ وہ یہودی عالم کہتے ہیں کہ یہ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے جو کہا تھا انتظار کرو میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، کہ اگر یعقوب نے انتظار کا اس لیے حکم دیا تھا تاکہ اس گھڑی میں توسل کرے جس گھڑی میں جناب آدم نے توسل کیا تھا، اور ان اسماء کے ذریعے سے توسل کرے جن اسماء کے ذریعے سے جناب آدم توسل اور شفاعت کا مفہوم یعنی اپنے آپ کو معصومین علیہ السلام کے نزدیک کرنا اور خالق کے قریب ہو جانا۔ علامہ محمود حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان اس مفہوم پہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص بھی شفاعت کا ممکن نہیں، کوئی ایک شخص بھی شفاعت کا ممکن نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ خود قرآن میں متعدد بار شفاعت کا ذکر ہے، جیسا کہ آیت الکرسی کی آیت آپ کے سامنے ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کہ پروردگار کے ہاں کسی کی بھی شفاعت قبول نہیں مگر اس کی جس کی اس نے اجازت دی کی۔ دوسرا کہ سورہ بنی اسرائیل میں رسول خدا کو کہا گیا کہ ایسا رسول کو مقام محمودہ، کہیں تیرا رب تجھے مقام محمود نہیں۔ تمام شیعہ رسول اللہ عقیدہ کے مقام محمود سے مراد شفاعت کا، لیکن کچھ لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ شفاعت توجہ کی دے، علامہ محمود سے طباطبائی کا جملہ سنیں، ان کا جواب سنیں، کہ انہوں نے کہا کہ شفاعت گناہگار کی نہیں سنی، لوز بلا نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب ہم کسی بھی انسان کی زندگی کو دیکھیں، انسان کی زندگی میں دو چیزیں، ایک انسان کی زندگی میں وہ عمل ہے جس عمل کو توجہ کی دیتا ہے، انسان انجام دیتا ہے ایک وقت میں اور کچھ دیر بعد وہ عمل نہیں کرتا۔
مثلا نماز، آپ پوری زندگی نماز نہیں پڑھ رہے، آپ نے وقت میں نماز پڑھی اس کے بعد نماز نہیں پڑھی. اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ گار شخص وہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس گناہ کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کے بعد وہ گناہ نہیں کرتا ہوتا. 10 منٹ کیا، 15 منٹ کیا، 20 منٹ کیا، لیکن آیت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک نیکی اگر اس کے پاس ایمان باقی ہے، اس کا ایمان ظاہر نہیں ہوا، ایک نیکی ایسی ہے تو دیکھ دے گا جس نیکی کو اگر وہ اپنے اندر رکھے ہوا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے چاہے سو رہا ہے تو بھی وہ نیکی کر رہا ہے. اب وہ نیکی کیا ہے؟ تو اس کا وہ ایمان رکھنا ہے، وہ اللہ پر، رسول پر اور ائمہ پر اس کا ایمان رکھنا، وہ نیکی ہے جس کا وجود دائمی ہے، یعنی بڑھا والا ہے، جسے ختم نہیں ہوئے. جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں تب تک اس کا یہ ایمان ہے. جتنے بھی اس نے گناہ کیے ان گناہوں میں کہیں نہ کہیں یہ رکا تھا، لیکن نیکی ایمان کی صورت میں دو دیکھیے گا دائمی تھی. اس لیے جب نیکی دائمی ہو اور گناہ باقی رہنے والا نہ ہو بلکہ کم وقت کا ہو تو اس شخص کو حق شفاعت دیا جائے گا. یہ تھا علامہ محمد سے تباہی کا شفاعت کے بارے میں دیا. اب نبی کی حدیث سنیں، تبھی تو نبی کریم نے فرمایا تھا یا علی آپ سے محبت کرنے والا شخص اتنا خوش قسمت ہے کہ اللہ آپ کی محبت کے صدقے میں سے گناہ محبت دل پر محبت حسن ہو. شفاعت کے انکار کو صرف اور صرف ان لوگوں نے کیا جن لوگوں نے قرآن کے لیے یہ نعرہ لگایا تھا حسبنا کتاب اللہ، جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اس کا انکار یہ ہوا کہ لوگوں نے کتاب سمجھ میں آئی نہ کتاب کا مفہوم سمجھ میں آیا. کہ خود خدا کے حبیب نے کہا تھا انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم کتاب کو کافی سمجھو گے تو کتاب کی ہر معنی کو وہ کرو جو اسلام سکھا دے. لیکن اگر اہل بیت سے لوگے تو اہل بیت تمہیں حقیقی معنی بتائیں گے، اہل بیت تمہیں حقیقی تعارف بتائیں گے. میں نے کل آپ کے سامنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو حدیث پڑھی تھی اس کی وضاحت کر کے اپنے ذہنوں کو تمام کرنے لگا ہوں. مولانا نے کیا فرمایا؟ مولانا کی حدیث تھی جو شخص بھی شفاعت کا انکار کرے، رسول خدا کی معراج کا انکار کرے، اس کا ایمان سے خارج ہے. آخر کیوں؟ آخر ان دونوں باتوں کے لیے کیوں دی گئی شفاعت اور معراج کو؟ اس لیے کہ شفاعت اور معراج کا تعلق عظمت رسالت اور عظمت اہلیت سے. کہ اگر کوئی شخص معراج کا انکار کرتا ہے گویا وہ رسول خدا کی عظمت کو گھٹاتا ہے، وہ ان کی رسالت پر شک کرتا ہے. اور کوئی شخص اگر شفاعت کا منکر ہے وہ بھی اہل بیت اور رسول کے حکم کو ٹھکراتا ہے اور وہ بھی ان کی عنایات اور فضیلت کا انکار کرتا ہے. کیونکہ شفاعت کے بارے میں نبی مکرم نے فرمایا میں وہ شفیع ہوں، توجہ دیجیے گا، میں وہ شفیع ہوں جسے شفیع قرار دیا گیا فقط گناہ گاروں کے لیے نہیں، فقط عبادت داروں کے لیے نہیں، فرمایا تمام انبیاء جو اپنی امت پر گواہ ہوں گے وہ بھی روز قیامت میری شفاعت کے محتاج ہیں، وہ بھی میری شفاعت کے محتاج نظر آئے. ایسا نہیں ہوتا شفاعت تمام معصومین کا خاص ہے. لیکن جب آپ حدیث رسالہ پڑھیں تو پنجتن پاک کو مختلف القابات سے ذکر کیا ہے. امام حسین کو کیا کہا گیا؟ شافع امت، امت کی شفاعت کرے. یعنی اس چادر کے نیچے، اس چادر کے نیچے رسول مکرم جناب علی، جناب سیدہ، جناب حسن، اس چادر کے نیچے اگر کسی کو شافع امت کا لقب دیا گیا وہ کافر ہو. ایک شخص نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ابن رسول اللہ
آپ سب کے سب شافع ہیں، آپ سب کے سب شفاعت کریں گے۔ معلوم ہے امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا فقط ہم نہیں بلکہ ہمارے حقیقی شیعہ بھی شفاعت، فقط ہم نہیں بلکہ ہمارے حقیقی شیعہ بھی شفاعت کریں گے۔ فرمایا فقط ہم نہیں بلکہ امام حسین کے زوار بھی شفاعت، تاکہ فقط امام حسین کے زوار نہیں بلکہ ان کی خدمت کرنے والے بھی شفاعت کریں گے۔ اس نے کہا مولا جب آپ سب شفاعت کرنے والے ہیں توجہ کیجیے گا تو پھر آپ نے جب حسین کو ہر روایت میں ہر امام نے شافع امتی کیوں کہا؟ معلوم ہے امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا اس لیے باقی سب کی شفاعت جہاں پر رک جاتی ہے وہاں سے حسین کی شفاعت، حسین کی شفاعت کا وہاں سے آغاز ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین کی شفاعت، آپ دیکھیں امام حسین کی شفاعت اگر کسی کو سمجھنی ہو تو اس حسین ابن علی نے کس طریقے سے یزید لشکر سے نکال کر اپنے سے پہنچا۔ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد قبر کا ذکر حسین ترجمہ جناب خود قبر کے دو مولانا امام حسین اور ملاقات ولعنت الدائمۃ علی اجمعین کربلا میں من یوم عذابہ الى قیام کوئی السلام الحسین وعلى علی الحسین وعلى وعلى اصحاب فقط عبادت خدا کے لیے فقد قال القرآن بخش کر من تمہیں درواش میں میں تمہیں میں تمہیں بڑا کروں گا کہ تم روز قیامت جب اٹھائے جاؤ گے انبیاء نے تم کو بخت عظیم محترم کل ہمارے سامنے کل مدینے سے بیٹی نشست میں آپ ظاہر ہے کہ بہت کی ہے ہم اس بات کا بخود اندازہ ہے مدینے سے نکلے تو بات ایک جو ہے گزر چکا ہے اور جو مکہ سے واسی مدارس کا فیصلہ کربلا پہنچنے اس کے بعد سے ہوتی آپ کی مکہ سے نکلنے کے بعد آپ کو بھی حسین سے نکلنے سے چاہے وہ حسین کی ابراہیم چاہے وہ مطالب کوشش کر چکے کو مانتا ہے کوئی پیش کرے ہر بہن کا گھر بنا موضوع میں رہے گی خصوصاً شرط جب بہن کے چھوٹے بچے ہوں پوچھے ہو جائے میری بہن کا گھر اشراحات آزم کا گھر بھی مجھے بچایا اور پوری نسل بھی ختم ہو گئی آئے سلام بیٹی مقدرہ کہ آپ دونوں کی بتا مولا راستے میں تھے وہ شفاعت کا رسول ہے حالانکہ دو چیزیں فرض کی ایسا نہیں جو اپنے دو بڑا کو سمجھ کر مسلم کی بھی پوری تقریر اس میں آپ کو فرض دو کہ جی مولا تبسل کرنے کی توجہ کرے گا اور شفاعت پر اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت علماء نے یہ جواب دیا کیا ہوا اور شفاعت پر کیا ہے کہ مولا ہر چیز پر رسول کے کاسی سے ہے شفاعت کے جانوروں کو صبح ہوتے دیکھا جانوروں کو ایمان کرتے دیکھا لیکن مولا اس دست حج کو جناب کوفہ میں سے گلی میں نکل رہا تھا میرے نوجوان جن کے سر قلم ہوئے جن کے پیروں میں رسیاں تھی مولا انہیں کیسے دباوا تھا آپ نے پوچھا کس کا دباوا تھا کہ اللہ اس آپ کے ساتھ بیویاں ہیں کسی اور کا نہیں آپ سے دوسری چیز کے ساتھ جوڑ رہا مولا روز نماز کو بچے مسلمان سے سماجی کو گلی ہے صحیح کھانے گئے مولا واپس اسی کو پر زندہ اسی وقت اور شفاعت کسی کسی کل اور باقی جو گناہ آپ
بچھایا, جناب حمیدہ کے بالوں میں سرحال ملا, میری چادر لگوائی, جناب حمیدہ کے سبھی حمیدہ کو گول لگائے, سیدنا حمیدہ آج میرا میرا یہ سننا تھا حسین کی حمیدہ مجھے کہتی ہے بابا چلیں گے امام نے کوئی سراز نہیں دیا, مصیبت کا تو یہی ٹکڑا تھا جب رسول اللہ حسین کی 4 سال بچی دے آئی تھی اور صبر بنائی تھی, جب میری میرے تعلیم ہوگی تو مجھے جانا آئے گا, مجھے بہت چاہتا ہے کہ اسے حسین نے گوہر بنائے, تیری قسمت تیرے گوہر کو چھو جائے, رونے والوں میرے آواز چلے, میرے مولا چلے, اور اس سوالی کو روکا. حسین نے حد سے کہا تیری ماں تیری خود میں بیچی دے, آپ نے ایسا جواب دیا اس آخرت کو بنا دے, انہوں نے کہا آپ کی ماں فاطمہ شفاعی ہو تو میں آپ کو جواب دیا. حسین نے حد کو پانی پلایا, خود پانی پہ ان پیاسے ہو, ان کے پانی دیا, ان کے رشتے میں پانی دیا, ان کے جانور میں پانی پورا, میں کہا مسلمانوں کچھ نہ کرتے, حسین کو فاطمہ کا بیٹا سمجھ کے نہیں, سے سمجھ کے نہیں, کم از کم اتنا تو سمجھتے یہ وہی تھا جس نے آپ کے گھروں میں پانی پلایا تھا اور اس کا مسلمان حضیر رہے. امام کی سواری ایک مقام پہ آگے ہوئی, امام نے پوچھا نام کیا ہے, کہتے ہیں امام نے کہا کوئی اور کام تاریخ سے بازا کہتے ہیں, شیطان کسانی سے باہیا کہتے ہیں, امام نے کہا شیطان کسی کا شکر فرار کہتے ہیں, جب امام کا اصرار بڑھا ایک ضعیف بیٹا بیٹا بدور کے بیٹے ایران کے اپنی چلے اسے کرو بنا کر سوچائیں گا غریب زمین میں بیٹھا نہیں کرتا یا زمان پر میرا اکبر مارا جائے گا, میرا اصغر مارا جائے گا, یہ اس کا زمین ہے بتایا گیا شکیل کو بلایا گیا, خدا کے زمین کرے گی انہیں زمین واپس کر دی. ہوتا کہ میں یہی کام کرتا کہ تم کتنے حسین کو تم عزیز و زیادہ ہو, حسین کو اکبر کی شہادت سے جڑائی, اگر کسی سے درد تھا وہ اپنے زبانوں کا درد تھا, وہ اپنے ظالم کی تکلیف تھی, اپنے ظالم کا احساس تاکہ زمین کو روتا رہا, میرا ایک کام کرنا تھا تاکہ میں مارا جاؤں گا مجھے جمنا کا دوسرا مولا کا دوسرا ہے, اگر کوئی میرا قریب شیعہ وہ روتا ہوا ہے اور مجھے پوچھے اسے کہاں مارے انہیں بتانا یہ قریب کی خبر ہے, تاکہ مولا تیسرا کہا, امام نے کہا تیسرا ہے میں 3 دن کا پیسہ مارا جاؤں گا لیکن میرا کوئی شیعہ پیسہ پوچھا نہ جائے,
کی وسائل برقرار بخشنے کے لیے کہ میرے جسم پر علی کی حکومت فرما مولا نے کیا ہوئے ندی میں جیسے کیا کچھ نبی کے